سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی نسل پاک کے، جن کی آل پاک کے ایک عظیم شہزادے کے عرس مبارک کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام حاضرین و ناظرین کو حضرت شاہ عبداللطیف قاظمی حضرت بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صاحب عرس حضرت بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات سے ہم سب کے دامن کو بر ڈالے اور ہم سب کی حاضری اس دربار گوہربار میں منظور فرمائے اور مقبول فرمائے۔ جب بھی یہاں آنا ہوتا ہے دل کی دھڑکنیں سلام محبت بھی پیش کرتی ہیں اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے حضرت راجہ اکرم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ یقیناً جن کی محنتیں، جن کی اخلاص نے یہ رنگ لگائے، اللہ تعالی حضرت کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور جس انداز میں ان ذمہ داریوں کو احسن انداز میں بری سرکار کا دربار اقدس ہو یا حضرت قطب بابا رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو، حضرت راجہ سرفراز صاحب جس احسن انداز سے ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بے مثال خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضرت بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو جس طرح پوری دنیا میں عام ہے اور روشن ہے اور یقیناً بلند ہے، لیکن لوگوں کو ان سے آگاہ کرانا، پھر یہاں پر چند باتیں کر کے اپنی بات کو ہم سمیٹ لوں گا۔ یاد رکھیے گا قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور یقیناً آپ سب حضرات وہ موجود ہیں جو زیادہ تر اہل تصوف سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں، کیونکہ اہل تصوف کی خانقاہ میں ہم حاضر ہیں، بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اہل طریقت اور اہل تصوف اہل سنت کے اکابر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے، دنیا کے ہر شعبے کا بندہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ یہاں دیکھیے راجہ صاحب نے جو محفل سجا رکھی ہے، تمام شعبات زندگی سے، آل واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں جمع ہیں۔ کوئی کسی شعبے سے ہے، کوئی کسی شعبے سے ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ان صوفیاء کی بارگاہ میں دنیا کے ہر شعبے سے متعلق بندہ آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور اپنے مسائل رکھتا ہے۔ کسی کو اپنے شعبے سے مسئلہ ہے، کسی کو دینی رہنمائی چاہیے، کسی کو دنیاوی رہنمائی چاہیے، کسی کو سیاست میں رہنمائی چاہیے، کسی کو بزنس میں رہنمائی چاہیے، بزنس میں بھی ہزار شعبے ہیں جن میں رہنمائی چاہیے۔ ان اولیاء اللہ کے پاس اگر کوئی سوال لے کے آتا ہے نا، اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے، شریعت سیکھنے کے لیے آئے، یہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھو۔ اگر کوئی شریعت کے مسائل جاننا چاہیے، اس کو حضور کی شریعت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کوئی آ جائے کہ بھئی میں اچھا تاجر بننا چاہتا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ کوئی آئے کہ میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ اگر کوئی آج آئے کہ میں اچھا سائنسدان بننا چاہتا ہوں، یہ جواب دیتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لو۔ یعنی کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا آئے، اگر کوئی معیشت سے تعلق رکھنے والا آئے، اکانومسٹ آئے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھو۔ بالخصوص میں ان باتوں پر نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ کن کا امتی بنایا ہے اور ہم کن کے فالوور ہیں۔ الحمدللہ ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے اور اللہ کا اس بات پر شکر کرنا چاہیے۔ کوئی اکانومسٹ آئے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لو۔ الغرض کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، جیسے یہاں موجود ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان صوفیاء کی خانقاہوں پہ آئے، ان صوفیاء کے دربار پر آئے اور رہنمائی چاہے تو اس کو ہزار سوالوں کا جواب ایک ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھو۔ پاس بیٹھا اگر کوئی نیا آدمی ہو تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، وہ کہے گا بھائی کہ ایک انسان نارملی اگر عام طور پہ بات کی جائے، ایک انسان
انسان کسی ایک شعبے کے بندے کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر آئیڈیل بنے گا, بزنس مین کے لیے بزنس مین آئیڈیل بنے گا, ایک اکانومسٹ کے لیے اکانومسٹ آئیڈیل بنے گا, ایک ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر آئیڈیل بنے گا. لیکن اتنے سارے شعبوں والوں کا سوال ہے, جس شعبے کے بارے میں سوال کیا جائے یہ آئیڈیل کے طور پہ ایک پرسنالٹی کو پیش کر رہے ہیں جس کا اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک شخصیت تمام شعبوں کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو ہاں مسلمانوں, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے. آج کے اس صدی میں بھی, آج کے اس جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی, آج یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اور حیات طیبہ کا زندہ معجزہ ہے کہ کوئی کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھنے والا ہوگا, جب وہ اپنے شعبے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے اس کو اپنے لیے خضر راہ بنانا چاہے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کی ایسے رہنمائی کرے گی وہ سمجھے گا ساری کی ساری سیرت میری شعبے کی رہنمائی کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کی رہنمائی کرے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی اور ذات وہ مکمل ترین ذات ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. کوئی دین سیکھنا چاہے گا میرے نبی کی زندگی اس کو دین سکھائے گی. کوئی سیاست سیکھنا چاہے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے وہ اعلیٰ انداز سیکھے گا کہ قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے. اگر کوئی سپہ سالار ہوگا, کوئی جرنل ہوگا, وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے گا, میرے نبی کی سیرت اس کو رستہ دکھائے گی. کوئی بزنس مین ہوگا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس کو بہترین نظام تجارت سیکھنے کو ملے گا. الغرض تو جو نیم دا واک آف لائف, تم نام لو کسی بھی شعبہ زندگی کا, جس شعبہ زندگی میں رہنمائی چاہو گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی خضر راہ کے طور پہ تمہاری رہنمائی کرتی نظر آئے گی. جب انسان واک آف لائف میں ہوتا ہے, جب انسان زندگی کی دوڑ میں ہوتا ہے اور ریئل لائف میں قدم رکھتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. جب ابھی والدین کے سائے میں ہوتا ہے یا کفالت میں ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے. جب انسان دنیا کی تلخ حقائق کا سامنا کرتا ہے, دنیا میں عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, جنجلا جاتا ہے میں کہاں جاؤں تو کامیاب ہوں گا. ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس رستے پہ آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے, باقی ہر طرف ناکامی ہے. جب انسان دنیا کے ان تاریک رستوں میں گم ہو جائے نا, اس کو کامیابی کا رستہ نہ مل رہا ہو, کامیابی کا رستہ نہ نظر آ رہا ہو, وہ اپنے اللہ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے, یا اللہ کس رستے پہ جاؤں تو کامیاب ہوں گا, کس کو فالو کروں تو کامیاب ہوں گا. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے یہاں آؤ تو کامیاب ہوگے. اب انسان زندگی کے رستوں میں تھک کے اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے, یا اللہ تو میرا خالق ہے, تو مجھے تخلیق کرنے والا ہے, تو فرما میں کہاں جاؤں تو کامیاب ہوں گا. اللہ فرماتے ہیں تجھے دین کی کامیابی چاہیے, ہاں یا اللہ دین میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تجھے دنیا میں بھی عزت چاہیے, ہاں یا اللہ دنیا میں بھی عزت چاہتا ہوں. تو دنیا میں شہرت اور نیک نامی بھی چاہتا ہے, ہاں یا اللہ دنیا میں شہرت اور نیک نامی بھی چاہتا ہوں. تو دنیا میں مال و دولت بھی کمانا چاہتا ہے, ہاں یا اللہ مال و دولت بھی کمانا چاہتا ہوں. یہ سب کے ساتھ تجھے قبر اور حشر میں بھی کامیابی چاہیے, ہاں یا اللہ قبر اور حشر میں بھی کامیابی چاہیے. اللہ فرماتا ہے اگر تجھے یہ ساری کامیابیاں درکار ہیں تو لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, چاہو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو, میرے نبی محمد رسول اللہ کو رول ماڈل بناؤ, یہ تمہارے لیے ہر واک آف لائف میں کامیابی کا باعث بننے والی چیز ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تم نے اپنا رول ماڈل بنایا, حضور کی زندگی کو فالو کیا, تو اللہ فرما رہا ہے ہر معاملے میں کامیابی تمہارا قدم چومے گی. جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حضور کے تمام اقوال, حضور کے تمام افعال, حضور کے تمام عادات و اطوار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا جو کیا وہ سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے. اور الحمدللہ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے صرف خضر راہ ہی نہیں بنایا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک ایک انداز کو اللہ نے محفوظ فرمایا, اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. یہ حضور کی سیرت کا ایک بہت نمایاں باب ہے جس کو آپ پر غور کرنا ضروری ہے. آج بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں, بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات بھی گزری ہیں, بڑے بڑے لوگ دنیا میں, سکندر اعظم جیسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے ایک ایک وقت میں پوری دنیا میں حکومت کی. کتنے بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز دنیا میں گزرے. آج اگر کوئی کہے کہ میں سکندر اعظم بننا چاہتا ہوں, لیکن میں نے کھانا بھی ویسے ہے جیسے سکندر اعظم کھاتا تھا, میں نے پینا بھی ویسے ہے جیسے سکندر اعظم پیتا تھا, میں نے لیٹنا بھی ایسے ہے جیسے سکندر اعظم لیٹتا تھا. پوچھنے والے پوچھیں گے بھائی
اس سے کسی کو کیا غرض کہ وہ کھاتا کیسے تھا، وہ پیتا کیسے تھا، وہ لیٹتا کیسے تھا، بس اس کی زندگی کا جو قابل ذکر پہلو ہے کہ اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، یہ ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز گزرے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ چلو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، تمام انبیاء کا احترام ہم پر لازم ہے، تمام انبیاء کا ذکر ادب کے ساتھ ہم پہ کرنا لازم ہے، لیکن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہر اعتبار سے ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجا ہے۔ حضور تو آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریحی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر النبیین ہیں، لیکن حضور سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ چند کے نام لوگوں کو پتا ہے، اور جن کے اسماء گرامی بھی پتا ہے، ان کی ساری سیرت نہیں پتا، ان کی زندگی کے چند پہلو پتا ہے، چند واقعات پتا ہے، چند باتیں پتا ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے اس علاقے کے حاکم کا نام کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آج سے 400 سال پہلے اس ملک میں کس کی بادشاہت تھی؟ کسی کو پتا نہیں ہوگا۔ آج سے 700 سال پہلے اس جگہ پر حاکم اور رئیس کون تھا؟ کسی کو پتا نہیں ہوگا۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں سیرت مصطفیٰ پہ، 1500 سال گزر گئے، میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی چلتے کیسے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی لیٹتے کیسے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ اور میرے نبی تو میرے نبی ہے۔ آج کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کو نہیں پہچانے گا، لیکن دنیا کے کسی کونے میں جا کے کسی بچے سے پوچھو میرے نبی کی مسجد کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو بلال حبشی کا نام بچہ بچہ لیتا نظر آئے گا۔ وہ تو صحابہ ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے کس کی حکومت تھی؟ 500 سال تو دور کی بات ہے، 50 سال پہلے کا شاید کوئی فوراً جواب نہ دے سکے، لیکن مجھے بتاؤ حضرت شاہ عبداللطیف کو دنیا سے گئے سینکڑوں سال ہو گئے، کیا آج بھی دنیا پروانوں کی طرح ان کے مزار پہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ دیکھ کے اندازہ لگاؤ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو موجود ہے، میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو موجود ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ صرف محفوظ نہیں ہے، بلکہ آج اس پہ پوری ایک سیولائزیشن قائم ہے۔ 1.5 ارب کے قریب 2 ارب کے قریب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اس دنیا میں جتنے نظام حیات ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، سب سے بہترین اور کامیاب نظام حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اغیار بھی دیکھتے ہیں تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مائیکل ہارٹ نے جب دی 100 کتاب لکھی، دنیا بھر کے ریسرچ سینٹرز کا سہارا لیا، دنیا بھر کے تھنک ٹینکس کا سہارا لیا، دنیا بھر کی ہسٹری کو پڑھا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور دنیا کے 100 تاریخ کے کامیاب لوگوں کے نام جمع کیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی تاریخ کے 100 کامیاب ترین لوگ ہیں۔ مسلمان نہیں ہے، لیکن 100 میں سے پھر 50 نکالتا ہے، 50 میں سے پھر 10 نکالتا ہے، 10 میں سے 5 نکالتا ہے۔ پھر مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سیاستدان میرے نبی کی سیرت کو دیکھے تو ریاست طیبہ کے چارٹر کو دیکھے، ریاست طیبہ کے چارٹر کو پڑھے، اس کا پتہ چلے گا کہ ریاست طیبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تو اس میں نظام کیسا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اقدام ریاست طیبہ کا، مواقعات مدینہ جو پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام تھا، اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ جہاں لڑائی کو ہر مسئلے کا حل سمجھا جاتا تھا، طاقت کے استعمال کو ہر مسئلے کا حل سمجھا جاتا تھا، دو فکروں کے لوگ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہود کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن فرمایا، ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور بتایا کہ امن کے ساتھ کس طرح رہا جا سکتا ہے، ایک جگہ پہ امن کے ساتھ کس طرح رہا جا سکتا ہے۔
امن کی سب سے پہلے بات کی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. ریاست طیبہ کو پڑھو, جیسا عدل ریاست طیبہ میں نظر آتا ہے ایسا عدل تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گا. نوجوانوں, جو عدل کا نظام ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک سو کالڈ مسلمان کا, منافق کا اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک سوشل لائف کا ایشو تھا, اس پہ ڈسپیوٹ ہو گیا. مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا تھا اس نے یہودی سے کہا, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہود کا بڑا ہے, کہا بن اشرف اس کے پاس چلتے ہیں, جو اس نے فیصلہ کیا ہمارے درمیان وہ مجھے بھی قبول ہوگا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہیں امن چاہیے, اگر تمہیں قانون چاہیے, انصاف چاہیے, تو ہمارے بڑے کے پاس اتنا سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے میں ہی تمہارے نبی محمد رسول اللہ رہتے ہیں, چلو ان کے پاس چلتے ہیں, مجھے ان کے انصاف پہ یقین ہے. وہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دینی مسئلہ نہیں تھا, سوشل لائف کا مسئلہ تھا. آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام نے ثابت کیا اور اس یہودی کی زبان نے بھی ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیڈر ہیں کہ اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی ان کے انصاف پہ یقین کیا کرتے. مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اگر کوئی معیشت دان ہے, ایک ایک بات پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں کو دیکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اس کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی. جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو محنت کا درس دیا, ایک صحابی آ کے تنگی رزق کی شکایت کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے؟ یا اللہ اور بستر ہے, بیچ کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لکڑی کا دستہ اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ. وہ لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے کو اس لکڑی کے دستے پہ رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محنت کا درس دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام چاہتے تو اس کو پتھر کو ہاتھ لگا کے دیتے, وہ ہیرا بن جاتا. آقا علیہ السلام قیامت تک آنے والی امت کو محنت کا درس ارشاد فرما رہے ہیں. لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کیا. چند دن میں آیا, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھوڑے سے دنوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث کے مطابق کہ اس کے 3 حصے کرو, ایک کو اپنی ذات پہ خرچو, ایک کو کاروبار میں ری انویسٹ کرو, ایک کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. کچھ عرصہ گزرا, اس نے یہی محنت کا اور اسی طرح انویسٹ کرنے کا رستہ اپنایا. دور فاروق اعظم میں وہ مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا. وہی مدینہ کے علاقہ جہاں غربت انتہا کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظام قائم فرمایا, امیر امیر ترین تھا, غریب غریب ترین تھا. حالات یوں بدلے کہ دور فاروق اعظم میں لوگ مدینہ پاک میں زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر ڈھونڈا کرتے تھے, زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر نہیں ملتا تھا. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا نا, حضرت مولا کائنات شیر خدا زوج بطول باب المدینۃ العلم. ایسے نہیں, جب سنیوں کی مجلس میں علی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر خاموشی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا گیا کہ مولا علی کا نام شجرے کھنگالتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا علی کا نام نسبت کھنگالتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی خرابی منافق ہونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود علی کا ذکر کو مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی قائم کر رہے ہیں. اگر دیکھنا ہو کوئی مومن ہے یا نہیں ہے تو خالی پگڑی سے پتہ نہیں چلے گا, خالی داڑھی سے پتہ نہیں چلے گا, خالی جبے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کے سامنے لگانا نعرہ حیدری. اگر علی کا نام لے کے سیلا چوڑا ہو کے مسکرا پڑے تو سمجھ لینا ایمان والا ہے, اور اگر علی کا نام سے بغض رکھے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت شاہ صاحب, میں تو صدیقی ہوں, نقشبندی ہوں, امام جعفر صادق کے قدم چومے بغیر سلسلہ طریقت پورا نہیں ہوتا. میرے پیر مجدد الفسانی کہتے ہیں اہل بیت کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے, ان کا مقام تو ان کا مقام ہے, ان کی شان تو ان کی شان ہے, ان کا رتبہ تو ان کا رتبہ ہے, ان کی محبت کو اللہ نے قرآن کی نص سے امت پر فرض کیا ہے. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ایمان والا گنا جائے گا, اور اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو ایمان والا ہو نہیں سکتا. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا آخری لا وقت تھا
ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ کے بعد یہ الفاظ تھے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بھر قول ایماں کو نہیں خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول. خدا کی قسم مولا علی کا ذکر سننا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا مولا علی کا نام لینے کے لیے فلاح ہونا ضروری ہے، فلاح ہونا ضروری ہے. میں نے کہا نہیں، حضور کی حدیث بتا رہی ہے مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے. جس کے سینے میں ایمان ہوگا تو علی کی محبت آئے گی، ایمان نہیں تو علی کی محبت آ نہیں سکتی. کسی نے مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا نا، تاجدار بریلی سے کسی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ مولا علی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون علی؟ وہ علی کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اس بلند اختر سے پوچھتے ہیں کہ بتا کتنا بلند ہوا، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ابھی ہاتھ اٹھاؤں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس بلند منزلت کا مولا علی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون علی؟ جو ساقی شیر و شربت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر، قیامت کے دن ساقی کوثر بنائیں گے اور وہ امت کو کوثر کا جام پلائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سید الابرار مولا علی ہے. امام احمد رضا سے پوچھا کون ہے علی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علی وہ ہے جو عہد میں ایسا لڑا کہ اس دل ملائے اعلیٰ میں بھی اس کے قوت بازو کا چرچا ہوا اور عہد کا میدان اسی آواز سے گونجا کہ لا پتہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہ علی ہے. میں چاہوں گا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مولا علی. علی کون؟ جو پنجتل میں بھی شامل ہے وہ مولا علی ہے، جو چار یاروں میں بھی شامل ہے وہ مولا علی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے وہ مولا علی ہے، جو بزم اہل بیت کا محتاب ہے وہ مولا علی ہے، جو بزم صحابہ کا محتاب ہے وہ مولا علی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عمر بن خطاب جیسا صاحب رائے صحابی جس کے لیے کہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بلند منزلت مولا علی ہے. جس کی محبت ایمان وہ مولا علی ہے، جس کا بغض نفاق وہ مولا علی ہے. آگے سننا چاہو گے؟ جو ابو بکر کا بھی مولا ہے، جو عمر کا بھی مولا ہے، جو عثمان کا بھی مولا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، من کنت مولا فہذا علی المولا پہ سب سے پہلا نعرے لگانے والا عمر بن خطاب. سمجھ آ رہی ہے؟ علی کا بغض دل میں ہو تو کوئی سوچے دامن مصطفیٰ ملے گا، بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضائے دل فگار، میری تو جان اس پر قربان جس کو سیدہ زہرا کا شوہر بننے نصیب ہوا. مجھے شاہ صاحب نے حکم کیا کہ سیدہ زہرا پاک کی شان میں کچھ کہنا ہے. سیدہ 2 منٹ اگر قبلہ اور مل جائے. سیدہ زہرا پاک کی شان ہو اور یہ زبان ہو، اللہ اکبر. زہرا پاک کی شان ہو اور پھر زبان سے الفاظ ادا ہو سکے، اللہ اکبر. احمد رضا خان بریلوی جب اعلیٰ حضرت سیدہ زہرا کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. اللہ اکبر. نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت حضور سیدہ پاک کا تعارف کراتے ہیں کہ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یہ صرف تب کے لیے نہیں ہے، یہ اب کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتے نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. کہہ دو فدہ دے دے سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دے صدقہ نور کا. سیدہ زہرا کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو راحت قلب مصطفیٰ ہے.
حضور نے ان کو فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہاں جسم کا حصہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والا سب سے پہلے سیدہ پاک کے در پہ گرا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کو ماننے والا مولا علی کے در پہ گرا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کو ماننے والا اہل بیت کے معاملے میں یہی لہجہ اپناتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ بدا تو منی سے مراد جگر کا ٹکڑا ہے. او بھائی، جس کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، کہا حضور کوئی ایسا عضو بدن بھی کہہ سکتے تھے جس کے بغیر بھی قرار ہو. زلفیں بھی جسم کا حصہ ہوتی ہیں، اتر بھی جائیں تو جان میں قرار ہوتا ہے. جسم کے کئی حصے ہیں، جسم سے جدا ہو جائے، انگلی ہاتھ جسم سے جدا ہو جائے، جان میں قرار رہتا ہے. لیکن کہا یہ جو جگر ہے نا، پوری جان کا قرار کا مدار جگر سے ہوتا ہے. کہا فاطمہ تو بدا تو ملنی، پوری کائنات کا قرار مصطفیٰ ہے اور راحت قلب مصطفیٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. یاد رکھنا، ہمارے اکابر نے کہا اہل سنت کے کہ سیدہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں امام حسن رضا کہتے ہیں شان اہل بیت میں گستاخیہ بے باکیہ. کہا یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، بے ادبی تو دور کی بات ہے، یہاں بے تکلفی یا بے احتیاطی بھی جائز نہیں ہے. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ہمارے اکابر نے کہا سیدہ زہرا کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر سیدہ پاک کے دل میں، سیدہ پاک کے بارے میں دل میں بے ادبی کا خیال آ کے گزر بھی جائے تو انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. امام شافعی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، سفارش آئی کہ یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، معاف کر دیا جائے. حضور نے مثال دی ایک رشتے کی، فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی یہ کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. امام شافعی اس کا بیان کرتے تو کہتے حضور نے فرمایا فلاں عورت. ایک شاگرد حاضر ہوا کہ حضرت جب حضور نے نام لیا تو آپ کیوں نہیں نام لے سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ادب کو سمجھو. کہا جب حضور نام لے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں نام لے رہے؟ کہا حضور لے سکتے ہیں، وہ بنت رسول ہے، میرے میں یہ جسارت نہیں ہے کہ میں یہاں یہ نام لوں. اگر سیدہ پاک کا ادب کیسے کرنا ہے وہ یہاں سے سیکھو. اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہوں. تمام صحابہ ہمارے لیے دل کا سکون ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور مشعل راہ ہیں اور آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اور جب بات آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور اہل بیت اطہار کی تو اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. اہل بیت سے تعلق ایمان کی اصل ہے. اہل بیت سے تعلق ایمان والے کے لیے شرط اول ہے. اہل بیت سے محبت کرنا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. جیسے صحابہ کی محبت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے اہل بیت کا ادب، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے رشتہ، اہل بیت سے غلامی. تو ہمارے بڑوں نے جیسے میں نے مجدد صاحب کا نام لیا کہا ایمان والا اور مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت بھی کرے، اس کا اقرار بھی کرے اور اس کا ثبوت اس کے قول سے اور فعل سے نظر بھی آئے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اہل بیت کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کا مؤدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. راجہ صاحب میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. راجہ صاحب کی جس قدر خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. راجہ صاحب کو یہ دیگر بھی شخصیات موجود ہیں. راجہ صاحب جس طرح خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کسی سے چھپا نہیں ہے. اس دربار کی رونقیں تو بابا حضرت بر امام سرکار سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب فرما لیتا ہے اس کو امام بخشنے کے لیے. راجہ صاحب کا اللہ نے انتخاب فرما رکھا ہے حضرت بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی ان رونقوں کے لیے. حضرت بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ یہ جتنی بہاریں ہیں حضرت بری سرکار نے یہ ایسیرا حضرت راجہ سرفراز صاحب آپ کے سر پہ سجایا ہے اور یقیناً ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، مزید رحمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ اس دربار کا گنبد یوں ہی چمکتا رہے اور ہم جیسے
کئی یہاں سے آ کے فیضیاب ہوتے رہے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.